اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنی صحبت اور اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اس کمال اتمام کے ساتھ مکمل کر دیا تھا. اور آج اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین بھی یہی پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہیں کہ خدارا آئیے، ہمیں مسلمان بھی صحیح طریقے سے بننا ہے، مومن بھی اور محسن بھی. بدن کی اصلاح بھی چاہیے، عقل کی اصلاح بھی چاہیے اور روح کی اصلاح بھی چاہیے. بدن کا شعور الگ بات ہے، عقل کا شعور الگ بات ہے، روح کا شعور الگ بات ہے. بدن کے شعور کے لیے ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں، عقل کے شعور کے لیے ہمارے اساتذہ ہماری تربیت کرتے ہیں، اور روح کے شعور کے لیے ہمیں ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو روح کے متعلق جانتا ہو. اعمال بدن گھر والے سکھاتے ہیں، ماں باپ سکھاتے ہیں، بزرگ سکھاتے ہیں. اعمال عقل یہ علماء سکھاتے ہیں، اساتذہ سکھاتے ہیں، اہل علم سکھاتے ہیں. اور اعمال روح یہ مرشد کامل سکھاتا ہے، یہ مرشد کامل کی صحبت سے ملتا ہے. اس لیے کہ وہ اس علم کو جانتا ہے، وہ اس راستے کو جانتا ہے، وہ اس مرحلے کو جانتا ہے، وہ اس مقام کو جانتا ہے، وہ اس کے اسرار و رموز کو، اس کی آشانیوں اور اس کی مشکلات کو جانتا ہے. تو آج ہمیں یہ اپنے سامنے واضح کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو کمال ہے وہ کمال یہ ہے کہ انہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک میں اعمال بدن کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا، اعمال عقل کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا، اور اعمال روح کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا. اور ایک ہی درسگاہ میں ان کی یہ ساری تربیتیں طے ہو گئی. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا ہمیں. تو میں آخر میں یہی پیغام آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کو عرض کرنا چاہوں گا اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے پلیٹ فارم سے کہ آئیے، اگر ہم نے واقعتاً اس معاشرے کا ایک مثبت، قوی اور ایک زندہ فرد بننا ہے، اور جو تباہی انسانیت کی طرف بڑی چلی آ رہی ہے اس تباہی سے اگر ہم نے اپنے معاشرے کو، اس انسانیت کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے آپ کو، اپنی آئندہ نسلوں کو بچانا ہے تو آئیں، یہ تحریک یہی پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہے. اور میں جاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے کہ بزرگوں نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی لو اللہ سے لگانا، اپنی جوان چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے سپرد کرنا، اپنی جوان دھڑکنوں کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنا، اپنے جوان جذبات کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنا. شیوہ پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار. اور نوجوان اور میرے ساتھی، اگر بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ وقت گزر جائے تو سدھر جائیں گے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو سدھر گیا تو کون سی بڑی بات ہے. یہ جوان دھڑکنے، یہ جوان جذبے، یہ جوان سانسیں، یہ جوان جذبات، یہ جوان احساسات آج اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اللہ کے دین کو ان کی ضرورت ہے. اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کیجیے، اپنی رضا اللہ کی رضا پہ سپرد کر دیجیے. یہی پیغام، یہی وہ بات ہے جو یہ تحریک لے کے چل رہی ہے، اور آپ تک اس پیغام کو ہم لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.